بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتداء میں مرکز تعلیم و تحقیق کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کورس کا انعقاد کیا، اور جس عوام کے لیے اس کورس کا انعقاد کیا، جن میں سے تاجر حضرات ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے لیے یہ کورس انتہائی مفید انشاءاللہ ثابت ہوگا. اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں سرمایہ کاری حقوق کے اوپر 40 منٹ کا ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ گفتگو کروں. تو اس گفتگو میں جو اہم نکات جن کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ان میں سے تاریخی پس منظر ہے حقوق کے، سرمایہ کاری حقوق کی تعریف ہے، سیکورٹائزیشن کی بارے میں بات کریں گے، ہم حقوق کی اجراء کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے، حقوق کے اقسام کے بارے میں بات کریں گے، حقوق کی خرید و فروخت اور اس کی واپسی کے بارے میں بات کریں گے، حقوق کو آگے فروخت کرنے کے بارے میں بات کریں گے، سرمایہ کاری حقوق کو جاری کرنے والے ادارے کے بارے میں بات کریں گے، اس کے منظم کے بارے میں بات کریں گے، اس اجراء کے وکیل کے بارے میں بات کریں گے، حقوق کی شرعی احکام و ضوابط کے بارے میں بات کریں گے، شرعی اشکالات اس میں جو ہلکے پھلکے سے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور حقوق کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے، اس کا فقہی ڈھانچہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور پاکستان میں اس کے عملی تجربات کیا ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں ایک چھوٹا سا خلاصہ اس کے بارے میں، اس کی افادیت کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. حقوق اصل میں عربی کا لفظ ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے. اس کا جو اصل ہے یا جس کا جو مفرد ہے وہ ہے سق. سق کا لفظ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے یہاں شیئر کرتا ہوں. وہ یہ کہ خلیفہ مروان بن حکم کے دور خلافت میں راشن کارڈ دیے جاتے تھے. جس طرح آج کل راشن کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایک راشن کارڈ کے طور پہ ایک چیز تقسیم کی جاتی تھی. ایک کاغذ ہوتا تھا، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا کہ آپ کو اتنا راشن ملنا ہے، لیکن وہ راشن آپ کو اس وقت نہیں، آپ کو کچھ مہینے بعد ملنا ہے. تو وہ راشن کارڈ لوگ اکثر جا کے آگے سیل کر لیتے تھے، اس کو فروخت کر دیتے تھے آگے کسی اور بندے کو. ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کسی کو بیچ دیتے تھے، وہ جا کے جب وہ کارڈ دکھاتا تھا آگے اور وہ اس کو مل جاتا تھا. جبکہ اصل مالک جو درمیان جس کو وہ سق ملا تھا، جس کو وہ کارڈ ملا تھا، وہ اپنے پیسے لے کے وہ سائٹ پہ ہو چکا ہوتا تھا. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خبر ملی اور پتہ چلا کہ بھئی اس طرح کا ایک واقعہ ہے اور لوگ اس طرح کرنے لگ گئے، تو انہوں نے آگاہ کیا خلیفہ وقت کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا تھا، تو لہٰذا آپ لوگوں کو منع کریں. یہ تھا لفظی مطلب. اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے اس سے قریب ترین ایک واقعہ جو ہے ہمیں ملتا ہے اشعریین کے بارے میں. روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے اشعریین کی مدح کرتے ہوئے، ان کی بارے میں کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی اشعریین کی خوبی ہے کہ اگر ان کے پاس فقر آ جائے، ان کے پاس قلت آ جائے کھانے پینے کی، اور ان کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے ان کے پاس نہ ہو کچھ، تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جتنے اشعریین قبیلے کے پاس جتنے کچھ ان کے پاس ہوتا ہے غلہ، کھانے پینے کی جتنے مواد ہوتا ہے، وہ سارے آ کے ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہر بندے کی ضرورت کے مطابق اس کو تقسیم کرتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عادت کو ان کی مدح کرتے ہوئے کہا کہ بھئی اشعریین مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں. حقوق ابھی جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے استعمال ہوا 1997 میں اردن میں، جب اردن نے اپنے اوقاف وقف شدہ زمینوں کو جو ہے وہ آگے ان کے اوپر تعمیرات کرنے کی جو ہے نا انہوں نے ارادہ رکھا اور اس کو انویسٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، تاکہ اس سے کچھ انکم ان کو مل سکے. تو اس وقت ڈاکٹر سامی حمود وہاں کے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا اردن گورنمنٹ کو. پہلے تو انہوں نے یہ کہا ان کو کہ بھئی آپ جو ہے IMF سے یا عالمی بینک سے قرض نہ لیں، کیونکہ ان کے قرض کے شرائط و ضوابط جو ہے کافی سخت ہوتے ہیں، اور آپ اپنے اثاثے، اپنے ملک کے اثاثے جو ہے وہ گروی کے طور پہ ان کے پاس رکھتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو ایک متبادل راستہ دکھاتے ہیں. متبادل راستہ ان کے پاس کیا تھا؟ متبادل راستہ انہوں نے جو دیا، انہوں نے یہی کہا کہ بھئی آپ
اپنی یہی جو وقف شدہ تعمیرات جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو پروجیکٹس آپ آگے کرنے جا رہے ہیں، ان پروجیکٹس کو آپ آگے جو ہے وہ سکوک کے طور پہ لوگوں کو اجارہ پہ دیں، یا ان کو بیچیں، یا ان کے ساتھ استثناء کریں، سلم کریں، کوئی ایسی ایگریمنٹ، کانٹریکٹ اسلامک قانون کا جو ہے نا ان کے ساتھ کریں، اور آپ کی ہی اپنی عوام اس کو خرید رہی ہو۔ خریدنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثلاً 100 روپے کے آپ الگ الگ جو ہے وہ سکوک اس کے شائع کریں، اور اس کی پوری مالیت کے مطابق جو ہے آپ اس کی سارے سکوک شائع کر دیں، اور لوگ جا کے وہ سکوک خریدیں، اور پھر وہ اس پروجیکٹ کے مالک ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر وہ اجارہ پہ ہے تو اس کی منفعت کے مالک ہو جائیں گے، اس کے استعمال کا حق ان کے پاس ہوگا اس مدت تک کے لیے، اور پھر اس کو آپ آگے انویسٹ کریں، جو اس میں سے آپ کو منافع ملے گا وہ منافع ان لوگوں کا حق ہوگا، اس کو آپ اس منافع کو ان کے پاس آپ ان کو تقسیم کریں گے، اور چنانچہ یہ ایک انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ ہو جائے گا، اور لوگوں کے لیے جو ہے فائدہ مند بھی ہوگا، ملک کے لیے بھی اسی طریقے سے فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو کسی چیز کو جو ہے نا وہ کسی غیر ملکی ادارے کو جو ہے وہ نہیں دینی پڑے گی گروی کے طور پہ۔ اگر ہم تعریف اس کی دیکھیں تو سکوک کی تعریف کی گئی ہے کہ ایسی دستاویزات جو یکساں قیمت کی ہوتی ہیں، مطلب 100 روپے کی دستاویزات بکی جا رہی ہیں، ساری کی ساری، کوئی بندہ 100 روپے کی ایک خریدے گا، کوئی 10 دستاویزات خریدے گا، کوئی 100 خریدے گا، کوئی 1000 خریدے گا، کوئی لاکھ خریدے گا، تو اس طریقے سے اس کا مالک ہوگا۔ تو ہر ایک دستاویز 100 روپے کی، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ 100 روپے کی ہوگی کی ہوتی ہیں، اور اثاثوں کو منافع یا خدمات کی ملکیت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ مطلب یہ 100 روپے کا مطلب ہے کہ بھئی آپ ایک خاص اثاثے میں، ایک خاص سروسز میں، سہولیات میں آپ کی ملکیت ہے اس 100 روپے کے عوض کے برابر، ٹھیک ہے، یا کسی خاص کاروباری منصوبے کے اثاثوں کی ملکیت میں، یا سرمایہ کاری کی کسی خاص سرگرمی میں غیر منقسم حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ نمائندگی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب سکوک خریدنے والوں سے ان کی قیمت وصول کی جا چکی ہوتی ہے اور سکوک کی فروخت بند کر دی گئی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ جب تک وہ آپ نے خریدی ہے، 100 روپے کی آپ نے جا کے قیمت دی ہے، لیکن وہ پروجیکٹ شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو ابھی تک وہ اس کی خرید و فروخت جاری ہے، تو ابھی تک آپ کی ملکیت اس کے اوپر ثابت نہیں ہوئی، ابھی تک وہ قیمتاً آپ کے پاس صرف 100 روپے آپ نے ادا کیا ہے، وکالتاً آپ نے ایک بندے کو دیا ہے کہ آگے جا کے اس کو انویسٹ کرے اس پروجیکٹ میں۔ وہ پروجیکٹ ابھی تک شروع نہیں ہوا، لہٰذا آپ کی ملکیت اس پہ ثابت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ سارے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جا کے وہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا۔ یہ تقریباً 3 سے 4 مہینے کا ہی وقت ہوتا ہے، زیادہ وقت نہیں ہوتا اس معاملے میں، اور کئی دفعہ اس سے بھی کم میں ہو جاتا ہے۔ پروجیکٹ کے حساب سے ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے، گورنمنٹ کا ہے یا کسی اور کا ہے، تو اس میں وہ لوگ جا کے وہ پیسے اپنے اکٹھے کرتے ہیں، تو جا کے وہ معاملہ جب شروع ہوتا ہے تب جا کے ان کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک کانسیپٹ ہے، اس کو سیکورٹائزیشن کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طبیعی اشیاء یا منافع یا ان دونوں کی مساوی قیمت کی یونٹوں میں تقسیم کرنا، اور پھر اس کی قیمت کے سکوک جاری کرنا۔ مطلب ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اس پروجیکٹ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے۔ ہم اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، وہ پاکستان کی موٹر وے کی ہے۔ مثلاً M1 ایک پروجیکٹ تھا، پھر M2 پروجیکٹ ہوا موٹر وے کا، پشاور اسلام آباد سے لاہور کا M1 ہے، اسلام آباد سے پشاور تک M2 ہے۔ تو جب انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہوا تھا اور دوسرا پروجیکٹ بنانا تھا، اب دوسرے پروجیکٹ بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے اپنے ہی اثاثے یا اثاثوں کے منافع، اثاثوں کو استعمال کرنے کا حق، ٹھیک ہے، وہ آگے دے دیے لوگوں کو، سکوک کے طور پہ اس کو بنا کے اس کی تقسیم کی کہ جناب ہمارے اثاثے اتنے ہیں، اب اثاثے فار ایگزامپل اتنے ارب کے ہیں، اس کو تقسیم کرو 10 روپے کے حساب سے، تو اتنے سکوک بنتے ہیں، اتنے سکوک بنا کے اس کو مارکیٹ میں آپ بیچ دیں گے، تو وہ اس کے بعد ہم اس پیسے کو استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ جو عمل ہے اس اثاثوں کو سکوک میں کنورٹ کر کے بیچنے کا، اس کو سیکورٹائزیشن کہتے ہیں۔ سرمایہ کاری سکوک کے مختلف اقسام ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سکوک 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سکوک جاری کرنے والے ادارے کے حساب سے، کئی سکوک کو ہم سوورن سکوک کہتے ہیں۔ سوورن سکوک سے مراد ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو ایشو کیے ہیں، ایک خاص ایک ملک نے اس سکوک کو ایشو کیے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں سوورن سکوک۔
سوورن سکوک کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ پروجیکٹ ایسا ہوتا ہے جس میں ملک کی تعمیر انوالو ہوتی ہے، جس طرح ہم نے پہلے مثال دیا ہے موٹر وے کا، اور اسی طرح کے اور بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں پاکستان میں جہاں سکوک کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، تنفیذ ہوئی ہے، عملی تجربے جو پاکستان سکوک سے گزرا ہے۔ ایک یہ معاملہ ہوا کہ بھئی اس میں ملک کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، موٹر وے بنی، سکوک کے تھرو بنی، ملک نے، عوام نے اپنا پیسہ اس میں ڈالا، اس میں سے خود بھی انہوں نے منافع کمایا اور ملک کی تعمیر میں بھی انہوں نے حصہ ڈالا۔ یہ سوورن سکوک۔ اور سوورن سکوک کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ سوورن سکوک کو اکثر حکومت خود گارنٹی دیتی ہے، اس کی ضمانت دیتی ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا، جن لوگوں نے سکوک میں انویسٹمنٹ کی ہے تو ان کے نقصان کو ہم جو ہے تھوڑا سا برداشت کریں گے۔ اب نقصان برداشت کرنے کی مثال فقہا مختلف انداز سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ جب بڑا ہوا، بالغ ہوا، اور اس کے والد نے اس کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی، اسے کہا کہ جاؤ تم تھوڑا سا اپنا کاروبار کرو۔ انہوں نے وہ بچہ تھوڑا اس میں جھجک تھی، اس نے کہا کہ میں کاروبار کروں گا تو یہ میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا اور میں نقصان میں چلا جاؤں گا تو میرے لیے مشکل ہے۔ تو وہ اس کی جھجک ختم کرنے کے لیے، اس کا والد اس کو انکریج کرنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ اچھا بیٹا جاؤ تم کاروبار کرو، تم کوئی فیکٹری بناؤ، تم کوئی چیز کوئی دکان لگاؤ، کوئی چیز کرو، جو بھی تم کاروبار کرو گے اگر اس میں تمہارا کوئی نقصان ہوا تو نقصان میں تمہارا برداشت کروں گا۔ یہ ایک انکریجنگ سپورٹ کے لیے۔ تو دوسری طرف رعایا اور حکومت کی جو اور سلطنت کی جو ایک ریلیشن شپ ہے، کہتے ہیں نا کہ بھئی رعیہ جو ہے، باشندے جو ہیں وہ سلطنت کے ایسے ہیں کہ جیسے ان کے بیٹے ہوں، اور سلطنت اس کی جو ہے وہ والدین کا مقام رکھتی ہے۔ تو لہٰذا سلطنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھئی اپنی باشندوں کی جو ہے وہ معاشی طور پہ ان کو بہتر بنائے، معاشی طور پہ اس ملک کو بھی اور اس ملک کے عوام کو بھی جو ہے نا اسٹرانگ کرے، اور ان کی انکم میں جو ہے نا وہ انکریز کرے تاکہ جو ہے معاشی طور پہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ تو یہ تو ہوئے سوورن سکوک، حکومت کے جاری کردہ سکوک۔ دوسرے سکوک ہیں جو کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز، پرائیویٹ کارپوریشنز، مختلف کمپنیز، بزنس آرگنائزیشنز جو ہے وہ جا کے اس کو شائع کرتی ہیں، اس کو ایشو کرتی ہیں۔ ایشو کرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں سے جو پروفٹ ملتا ہے وہ پروفٹ ان کو سکوک جنہوں نے خریدے ہیں وہ پروفٹ ان میں تقسیم ہوتا ہے، اور آخر میں اگر انہوں نے وہ واپس سکوک بیچنے ہیں تو وہ کمپنی بھی خرید سکتی ہے اور آگے کسی اور بندے کو بھی وہ سکوک بیچ سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ سارے شریعت کے جو شرائط اور ضوابط ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے لاگو ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ آگے ہم انشاءاللہ آئیں گے کہ بھئی ہر طرح کے عقد کے ساتھ، ہر طرح کے ایگریمنٹ کے ساتھ الگ اس کے جو ہے نا ایک شریعت نے ایک مختلف پیمانے ڈالے ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں اس کے، اس طریقہ کار، اس کے ضوابط کے، اس کے شرائط کو، اس کے شروط کو جو ہے نا وہ پورا کرنا ضروری ہے، نہیں تو یہ عقد شرعی طور پہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ تھے جاری کرنے جو ادارے سکوک جاری کرتے ہیں اس کے حساب سے اس کی تقسیم۔ اب ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں دوسری طریقے سے، ان طریقوں سے جس طریقے سے یہ ایگریمنٹ چلتا ہے جس کے ساتھ۔ مثلاً اگر یہ خرید و فروخت کا سکوک ہے تو یہ سکوک بیع کے سکوک ہیں۔ اگر یہ اجارہ لیز پہ، ایگریمنٹ پہ دینے کا سکوک ہے تو یہ جو ہے نا اجارہ سکوک ہوئے۔ اور اگر یہ سلم کے سکوک ہیں جس میں ایک طرف سے جو ہے نا وہ پیسے ایڈوانس میں دیے جا چکے ہوتے ہیں اور جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو فیوچر میں ملتی ہے، کچھ عرصے بعد آپ کو ملتی ہے، وہ سلم کے سکوک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ سکوک میں کسی کوئی کنسٹرکشن انوالو ہے، کوئی چیز بنانا انوالو ہے تو اس کو استثناء کے سکوک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سکوک میں مثلاً پہلی قیمت بیان کی جا چکی ہے اور اس پہ جو ربح آئے گا اس کی قیمت بھی بیان کی جا چکی ہے تو اس کو مرابحہ سکوک کہتے ہیں۔ تو چنانچہ جو ایگریمنٹ، جو کانٹریکٹ سکوک کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا اس کے حساب سے اس سکوک کا نام ہم اس کو پکاریں گے، اور پھر اس نام کے حساب سے اس ایگریمنٹ کے جو شرائط اور ضوابط ہوں گے وہی اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ مثلاً یہاں ہم نے مرابحہ کی بات کی، تو مرابحہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے، سیل ایگریمنٹ ہے، جس میں ایک پارٹی ایک چیز خرید کے اس سے مہنگی قیمت میں جا کے بیچتی ہے اگلے کسی بندے کو، اور اس کو بتاتی ہے کہ جناب میں نے اتنی قیمت میں خریدی ہے اور آپ کو اتنی قیمت میں بیچ رہا ہوں، یا اتنا منافع اس پہ رکھ کے میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔
مثلاً 100 روپے کی ایک چیز خریدی, پھر بیان کیا کہ جناب یہ میں آپ کو 120 روپے کی چیز خرید رہا ہوں اور میں نے 100 روپے کی خریدی ہے, یا وہ بتائے کہ جناب یہ میں آپ کو 120 روپے کی بیچ رہا ہوں اور 20 روپے میرا اس میں منافع ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس بندے نے وہ چیز خود پروڈیوس نہیں کی لیکن کسی اور بندے سے خریدی ہے, اور اس کا مقصد خریدنے کا یہ تھا کہ اس پہ وہ ربح حاصل کرے. ٹھیک ہے, تو اس میں ضروری ہے کہ وہ پہلی قیمت بیان کرے اور دوسری قیمت بیان کرے, یا پہلی قیمت بیان کرے اور اس کے ساتھ وہ بیان کرے کہ جناب میں نے اس میں سے کتنا نفع لے رہا ہوں. اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ بھئی پہلی سیل اس میں صحیح ہو, کہ جس بندے سے اس نے وہ خریدی ہے وہ ایگریمنٹ ایبسلیوٹ ہو چکا ہو, اس میں کوئی خلل نہ رہ گیا ہو, اور وہ سیل پوری ہو چکی ہو تاکہ وہ دوسری اگلی سیل اس کے بعد وہ کر سکے, ملکیت اس کے اندر اس کے پاس آ چکی ہے تاکہ وہ آگے اس ملکیت کو آگے بیچ سکے. تو یہ ہو گئی ہے مرابحہ حقوق. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے پھر مشارکہ حقوق ہیں جس میں دو بندے شریک ہوتے ہیں, دو یا دو سے زائد لوگ شریک ہوتے ہیں کسی ایک پروجیکٹ میں. تو جب اس طرح کے کوئی حقوق جاری کیے جائیں گے تو ان کو ہم مشارکہ حقوق کہیں گے. پھر ایک مضاربہ حقوق بھی ہے. مضاربہ حقوق سے مراد یہ ہے کہ بھئی وہ ایگریمنٹ جس میں دو پارٹیز ہیں, ایک پارٹی اس میں جو ہے وہ کام کرتی ہے اپنے سکلز کو دکھاتے ہوئے, اپنی محنت مزدوری اپنے وہاں وہ کرتی ہے, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ انویسٹمنٹ اپنی ڈالتی ہے, وہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ اس میں اپیئر ہوتے ہیں. وہ اپنا صرف اور صرف پیسہ لگاتے ہیں اور دوسری پارٹی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں. جس طرح کی کنسٹرکشن کمپنیز ہے, فار ایگزامپل وہ کنسٹرکشن کمپنی کا ہے کہ ہم ایک جو ہے نا ہاؤسنگ اسکیم بنانے چاہ رہے ہیں اور اس پہ گھر بنا کے ہم اس کو آگے بیچنا چاہ رہے ہیں. تو ہم تو کیونکہ کنسٹرکشن کمپنی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو لہٰذا ہم حقوق جاری کرتے ہیں, لوگ حقوق خریدیں اور اس کے بعد جو ہم پروجیکٹ بنائیں گے اس کے وہ مالک لوگ ہوں گے. پھر ہم پروجیکٹ کو آگے بیچیں گے لوگوں کو, تو جو اس میں سے منافع ہوگا زمین خریدنے کے بعد, باقی لاگت کے بعد جو منافع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے, اور اس طریقے سے اس کو ہم مضاربہ حقوق کہیں گے. تو چنانچہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقوق بذات خود کو ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن حقوق کسی ایگریمنٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, اور اس ایگریمنٹ کو ایک سے زائد لوگ جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ بڑی سے بڑی جو ہے نا وہ آ جائے ایک ادارے کے پاس, اور وہ ادارہ بڑے پروجیکٹس کر سکے. تو لہٰذا جب ہم حقوق کی مشروعیت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی کہ حقوق کیونکہ شریعت میں شرعی کانٹریکٹ کے ساتھ جڑی ہوں گی. جس طرح بیع ہے تو بیع کو کہ جائز ہے, بیچنا خریدنا فروخت کرنا جائز ہے اسلام میں, شریعت میں, تو یہ اس کے حقوق بھی جائز ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے مضاربہ کو کہ شریعت میں جائز ہے تو اس کے حقوق بھی جائز ہوں گے. سلم کو کہ شریعت میں جائز ہے, اسی طرح اس کے حقوق بھی جائز ہوں گے. استثناء کو کہ شریعت میں جائز ہے تو استثناء بھی کے حقوق بھی اس کے جائز ہوں گے شریعت میں. اب اس میں ایک مثال دیتا ہوں میں چھوٹی سی. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ربا کے سود کے حقوق جاری کرتا ہوں, میں مختلف لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اور ان کو حقوق دیتا ہوں, 100 روپے کا حقوق ان کو دیتا ہوں, پھر ہم جا کے سود پہ کاروبار کریں گے, لوگوں کو جو ہے نا یہ قرض دیں گے ہم سود پہ, اور پھر جو منافع ہوگا اس میں سے مطلب 100 روپے کا ہمیں 150 روپے ہو جائے گا, 200 روپے ہو جائے گا بعد میں, اور منافع میں ان کے ساتھ تقسیم کروں گا بعد میں. تو کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ کیونکہ ربا شریعت میں جائز نہیں ہے, سود شریعت میں جائز نہیں ہے, تو اسی طریقے سے اس کے حقوق بھی شریعت میں جائز نہیں ہوں گے. سرمایہ کاری حقوق کے اجراء کے طریقہ کار, مطلب یہ کیسے جو ہے نا صادر ہوتے ہیں. پہلے جیسے ہم نے بیان کیا کہ بھئی اس کو دو طرح کے ادارے جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں, یا حکومت یا کوئی کارپوریشن. تو حکومت اگر جاری کرتی ہے, آگے ایک وہ ایجنٹ کو متعین کرتی ہے جو کہ یہ جا کے آگے بیچتے ہیں حقوق کو. ٹھیک ہے, اور اگر کارپوریشن بھی کرے گی تو وہ بھی اسی طریقے سے ایک اور ادارے کو جو کہ بیچنے کی عمل کو جو ہے نا وہ میسر کرے گا, اس کی پروموشن کرے گا, اس کی پراسپیکٹس بنائے گا, لوگوں میں جا کے اس کو تقسیم کرے گا, اس کی مارکیٹنگ کرے گا, اور لوگ جا کے اس کو خریدیں گے. پھر ایک پارٹی اس میں درمیان میں ہوگی خریدنے کے بعد, جب سارے بیچے جا چکے ہیں اور سارے کے سارے خریدے جا چکے ہیں, اب وہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ایک اور درمیان میں ایک ادارہ آئے گا, اس کو ہم اسپیشل پرپز وہیکل کہتے ہیں.
عربی میں اس کو کہتے ہیں شرکہ ذات الغرض الخاص، کہ ایک اسپیشل خاص مقصد کے لیے بنائی گئی کمپنی. اس کمپنی کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ وکیل کے طور پہ جتنے صکوک خریدنے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں یا کروڑوں میں لوگ ہوتے ہیں، اچھے خاصے لوگ آپس میں مل جل کے جو ہے نا وہ خریدیں گے. کوئی 10 شیئر خریدے گا، کوئی 20 خریدے گا، کوئی 100 خریدے گا، کوئی 1000 خریدے گا، کوئی لاکھ شاید خرید لے. تو ان سب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک خاص کمپنی ہوتی ہے جو ان کی ریپرزنٹیشن کر کے اس ادارے کے ساتھ جس نے پروجیکٹ چلانا ہے اس کے ساتھ وہ جا کے، جس طرح مثلاً اگر ہم نے موٹر وے کی مثال دی ہے تو این ایچ اے نے موٹر وے بنانی ہے یا این ایچ اے نے موٹر وے آگے چلانی ہے، تو این ایچ اے کے ساتھ جو ہے وہ ادارہ اور صکوک بنانے والے بیچنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں ان کا جو تعلق ہے اس کو برقرار کرنے کے لیے اور ان کے بہاف پہ آگے جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی پروفٹ آیا تو پروفٹ جو ہے وہ تقسیم پہلے دیں گے، سارے کے سارا پروفٹ ملے گا اس کو، اس کمپنی کو. یہ کمپنی اس پروفٹ میں سے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ جو اس نے اپنی ایجنسی فیس اس نے متعین کی ہوگی وہ فیس اپنے پاس رکھے گی، اور باقی جو پروفٹ ہوگا وہ پھر ہر بندے کے حصے کے حساب سے اس کو تقسیم کرے گی. کل کو صکوک بیچنا چاہے تو یہی ادارہ ہے ایس پی وی، اسپیشل پرپز وہیکل، یہ ادارہ ہے جو کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا اور اس کو جو ہے نا وہ صکوک بیچے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ ہیں وہ اس کو پوری کی پوری، مطلب صکوک کے جو ملاک ہیں، جو اس کے مالک ہیں، وہ پوری کی پورا اختیار دیں گے اس ادارے کو کہ وہ اس بہاف پہ ان کے ساتھ منافع تقسیم کرے، اس بہاف پہ اس کمپنی کا آڈٹ کرے، اس کے نفع نقصان کے حسابات کا حساب رکھائے اس کے ساتھ، پھر کل کو اگر بیچنا پڑے تو وہ بیچے اس صکوک کو. صکوک کی شرعی و قانونی حیثیت، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صکوک کی حیثیت وہی ہے جو کہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ لگا ہوتا ہے، جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اصل، جس کے بنا پہ صکوک جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت کا ہو، چاہے وہ اجارہ کا ہو، چاہے وہ استثناء کا ہو، چاہے وہ سلم ہو، چاہے وہ مضاربہ ہو. تو وہ جو ایگریمنٹ ہے جب وہ شرعی ہوگا تو صکوک بھی اس کی جاری کرنا شرعی ہوں گے، بشرطے کہ وہ ایگریمنٹ صرف نام کا نہ ہو، اندر ایگریمنٹ میں بھی اس کے سارے جو شرائط اور ضوابط ہیں، سارے جو طریقہ کار ہے جس طرح شریعت میں بیان کیا گیا اسی طریقے سے آگے یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہو. یہ نہ ہو کہ بھئی اس میں اصل میں بیع کے نام ہو لیکن وہ صرف یا ربا کے کوئی معاملات اس میں کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو جب خرید و فروخت کا ایگریمنٹ ہوگا تو خرید و فروخت کو کہ جائز ہے تو اس طریقے سے یہ بھی جائز ہے. اس میں اصل میں ایک شریعہ کا میگزم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں التابع تابع، کہ جس چیز پہ جو بنیاد بنے گی اس کے اوپر جو چیز ہوگی وہ اسی کا اس کی حیثیت رکھے گی جو اس کی بنیاد کی حیثیت ہوگی. ٹھیک ہے. تو مثلا اکثر لوگ ہم بنیادیں بناتے ہیں نا تو اوپر والے فلور کو اکثر تقسیم ہم نیچے والے فلور کے برابر بناتے ہیں، اسی طریقے سے اسی نقشے پہ ہم اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو بنیادیں نیچے سے آ رہی ہوتی ہیں اسی بنیادوں کے مطابق ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو صکوک کی بنیاد خرید و فروخت کے اوپر جب ہوگی تو خرید و فروخت کے ہی حیثیت رکھے گی، شرعی حیثیت رکھے گی. اور جب اس کی بنیاد ہوگی اس پہ اپنا ربا پہ یا کسی اور ایگریمنٹ پہ جو کہ ناجائز ہوگا تو اسی طریقے سے وہ اس کے صکوک بھی جاری کرنا ناجائز ہوں گے. پاکستان میں عملی طور پہ صکوک مختلف پروجیکٹس کے طور پہ جو ہے نا وہ جاری کیے گئے ہیں. پہلی میں مثال آپ کو دے چکا ہوں پاکستان موٹر وے کے بارے میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی شاید صکوک کی برکت اتنی رہی اس میں کہ بھئی موٹر وے M1 کے بعد M2 اور پھر اس کے بعد مختلف اور ایکسپریس ہائی ویز اور موٹر ویز بنتے رہے ہیں ساتھ ساتھ اسی طریقے سے. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ بھئی ہم نے اس موٹر وے کو کسی ورلڈ بینک یا IMF یا کسی اور ملک کے جو ہے نا وہ اس پہ ہم نے نہیں رکھا، اور ہم نے گروی کے طور پہ نہیں رکھا کسی ملک کے پاس، اور اپنے ہی باشندوں نے اس کو خریدا. اور کل کو جب گورنمنٹ کے پاس زیادہ مناسب اماؤنٹ آ گئی تو انہوں نے واپس صکوک خرید لیے ان سے نا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ کئی ملک ایسے شرط بھی لگا لیتے ہیں کہ بھئی آپ صکوک جو ہے خریدنے والا اس ملک کا باشندہ ہو، کہ مطلب پاکستان میں اگر کوئی صکوک کے پروجیکٹس بیچے جا رہے ہیں اور سوورن صکوک ہیں تو اس میں وہ کہیں گے کہ جناب صرف پاکستانی ہی اس کو خرید سکتا ہے. اس کا فائدہ یہی ہے نا کہ بھئی اپنے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس کے مالک ہوں گے.
تو موٹر وے حقوق کی ایک بہت اچھی مثال ہے. اسی طرح وابڈا کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ وابڈا نے کیے ہیں, جیسے نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ ہے, اور اسی طرح داسو کا ہائیڈرو پروجیکٹ ہے, وہ بھی وابڈا نے حقوق کے طور پہ جو ہے جاری کیے ہیں اور حقوق کے طور پہ اس کو چلایا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اسی سال میں 2020 میں گورنمنٹ نے کوئی تقریباً 200 ارب روپے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ہمیں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں IMF بھی دینے کے لیے بہت لمبی جو ہے نا وہ شرائط اور ضوابط جو ہے لگائی رکھتے ہیں اس پہ اوپر, اور ہمارا آدھا ملک جو ہے نا وہ گروی میں پڑا ہوتا ہے ان کے پاس, اور کئی ان کی وہ باتیں ماننی پڑتی ہیں جو کہ انسان قرض لینے کے لیے جاتا ہے تو ہر بات مانتا ہے, اور سود کی شرح اور ڈالر کا ریٹ جو اوپر نیچے چلتا جا رہا ہوتا ہے, تو اور قرض ہمارے اوپر جو ہے نا اضعاف مضاعف بڑھتا جاتا ہے, ہر سال بڑھتا جاتا ہے. تو وہ 200 ارب گورنمنٹ نے اکٹھے کیے ہیں اس کے انرجی سیکٹر کے لیے, تاکہ جو ہے لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے معاملات کو ختم کیے جائیں. تو یہ 2020 کی ڈیولپمنٹ ہے. اب ہم بات کریں گے شرعی اشکالات کے بارے میں. باقی تو ہمیں جیسے ہم نے کہا ہے کہ بھئی حقوق بذات خود کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم سیل ایگریمنٹ کہہ سکتے ہیں. سیل ہو سکتی ہے, استثناء ہو سکتا ہے, مضاربہ ہو سکتا ہے, سلم ہو سکتا ہے, یا مرابحہ ہو سکتا ہے. تو وہی حیثیت اس کی ہوگی جو اس کی ایگریمنٹ کی حیثیت ہوگی. لیکن درمیان میں کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں, یا کئی حقوق میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو نفع کی ایک تخمینہ دیا جاتا ہے, وہ تخمینہ نفع کا جو ہے اکثر لوگ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اسے شرح سود کے ساتھ جو ہے نا وہ مربوط کر دیتے ہیں. مثلا اگر آج کل شرح سود 7% ہے, کائبور جس کو کہتے ہیں, کراچی انٹر بینک آفر ریٹ, اگر وہ 7% ہے تو کہیں گے کہ جناب متوقع نفع 7% ہے, یا متنقع شرح منافع جو ہے نا وہ کائبور پلس اتنا ہے, یا شرح منافع جو ہے نا وہ کائبور کے برابر ہوگی. تو یہ کیونکہ ایک اکانومی کو آپ سود کی اکانومی کے ساتھ, ایک پوری مارکیٹ کو, حقوق مارکیٹ کو آپ سود کی مارکیٹ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں, تو میرے حساب سے اس میں یہ ایک مناسب نہیں ہوگا. اور جتنا ہم اس کو الگ کر سکیں, اور اس میں ایز سچ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کو الگ کرنے میں, میرے اپنے ناقص رائے کے مطابق, کیونکہ ایک الگ مارکیٹ ہے اور یہ اس کے پیچھے ایک ایسٹ بیسڈ مارکیٹ ہے, پیچھے ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے, ملک کی ترقی اس میں انوالو ہو رہی ہوتی ہے, نہ کہ سود کے طریقے سے پیسے دے رہے ہیں اور پیسہ کھا رہے ہیں, اور پیسے پہ لوگ کو اور جو ہے نا آپ وہ کر رہے ہیں, مقروض کر رہے ہیں, غریب کو اور غریب تر کرتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کو جو ہے نا اس سے ربط کرنا شاید مناسب نہیں ہے. دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جو SPV ہے, اسپیشل پرپز وہیکل, اکثر وہ بینک کے تھرو اس پیسے کو, اس حقوق کو, کیونکہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس حقوق کو بیچنے کا, خریدنے کا, اس سے منافع حاصل کرنے کا, کوئی بھی پروجیکٹ اس سے آگے کرنے کا, تو اور اختیار کئی لاکھوں لوگوں نے دیا ہوا ہوتا ہے اس کو, تو لہٰذا وہ اس کو کبھی کبھی غلط استعمال کرتے ہیں. وہ غلط استعمال کیسے ہے؟ وہ غلط استعمال اس کا یہ ہے, شریعت میں ایک ٹرم ہے, اس کو ہم تورق کہتے ہیں. تورق سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کو نقد رقم حاصل کرنی ہے, تو نقد رقم حاصل کرنے کے ارادے سے کسی چیز کو بیچے مساومہ یا مرابحہ پہ, مطلب بارگین کر کے یا زیادہ اماؤنٹ پہ کی بنیاد پر نقد رقم حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو ادھار پر خریدے, پھر اس کو فروخت کر دے, ادھار پر خرید کر کے پھر اس کو نقد میں فروخت کر دے. اس کا مقصد جو ہے وہ نقد حاصل کرنا ہے, تو نقد حاصل کرنے کے مقصد سے اس نے ایک چیز بیچی, ٹھیک ہے, پھر اس نے وہ چیز واپس خریدی, ٹھیک ہے. اگر اس نے وہ چیز بیچ کے اسی بندے نے, مطلب دو پارٹیز کے اندر ہی یہ معاملہ ہوا ہے سارا, ایک بیچنے والا اور ایک خریدنے والا, اس نے اس کو بیچا پھر واپس اسی نے واپس خرید لیا, تو اس کو ہم عینہ کہتے ہیں. یہ تو حرام ہے, اور اس میں تقریباً فقہاء کا اس بارے میں ان کی اختلاف کم ہے. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے کو بیچ کے کسی اور بندے سے پھر اس نے پھر کسی اور کو بیچی, پھر اس نے کسی اور سے خریدی, تو دو بندوں کی بجائے 3 بندے آپس میں انوالو ہو گئے اس میں. تو جب 3 بندے اس میں انوالو ہوئے تو اس صورت میں اس کو تورق کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں مقصد اس چیز کو بیچنا نہیں ہوتا, اس کا مقصد نقد حاصل کرنا ہوتا ہے. تو 100 روپے حاصل کرنے کے لیے
انہوں نے ایسے کیا کہ ایک چیز بیچی 120 کی، پھر 100 روپے کی خرید لی، ٹھیک ہے، اور وہ چیز اس بندے کی ہے لیکن وہ چیز اسی کے پاس رہی ہے. مثلا اس لیپ ٹاپ کو میں جو ہے فار ایگزامپل 50,000 روپے کا بیچ دوں اور پھر میں 40 کا خرید لوں، ٹھیک ہے، 50 میں اس پہ بیچوں، قسطوں پہ بیچوں اور خریدوں پھر نقد پہ. میرے پاس 40,000 روپے آ چکے اور لیپ ٹاپ میرے پاس ہی ہے ابھی تک، اور جو ہے میں نے 50,000 روپے اب واپس کرنے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ ادھر کے ادھر ہی ہے. تو سکوک اسی طرح کئی دفعہ استعمال ہوتا ہے اس کام کے لیے نا، تورق کے طور پہ. تو جب بینک کو دوسرے بینک سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو، اور اسلامی بینک ہو، تو اس کی تو مجبوری ہے کہ بھئی وہ سود پہ تو نہیں لے سکتا پیسہ کسی بینک سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تورق کے طور پہ جو سکوک ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ سکوک کو وہ خرید کے بیچ دیتے ہیں ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں. کئی دفعہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک بینک، 3 بینک آپس میں انوالو ہوتے ہیں، فلان سے خریدا، فلان کو بیچا، فلان سے پھر خرید لیا، ایسے. تو تینوں کے یہ 2-3 منٹ میں یہ سارا معاملہ ہو گیا، شاید کمپیوٹر کے کچھ کلکس میں جو ہے نا سارا معاملہ کر کے، اور وہ نقد ان کے پاس آ جاتا ہے. لیکن سکوک اسی طریقے سے وہ واپس ان کا نہ بیچنا نہ خریدنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ مقصود ان کو پیسے حاصل کرنا ہوتا ہے. خلاصہ کلام کا اب یہ ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی محدود تھا تو لہٰذا ہم تفصیل میں اس پہ بات نہیں کر سکے، لیکن کچھ چنیدہ خصوصیات خصوص کی سکوک کیے ہیں اس میں، جو کہ کسی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے ثابت ہوتی ہیں. اور اردن کی ہم نے مثال دی شروع میں، جہاں سے شروعات ہوئی اس کی. آج کل ملیشیا کی اکانومی کافی حد تک جو ہے وہ سکوک کے اوپر رلائی کرتی ہے. پاکستان کی آپ نے دیکھا کہ 200 ارب روپے ابھی اسی سال میں جو ہے 2020 میں اکٹھے کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کافی ملک جو ہے وہ سکوک کے اوپر رلائی کرتے ہیں. اور جن ملکوں کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہ ہو تو وہ کسی اور طریقے سے معجل بیع کر کے جو ہے نا وہ سکوک حاصل کر لیتے ہیں. اور جن کے پاس پیسہ ان کو ایڈوانس میں چاہیے ہو اور ان کے پاس پروڈکٹ ہو تو وہ سلم کے طور پر سکوک کو جو ہے وہ جاری کر لیتے ہیں. مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. اور یہ ایک طریقہ ہے جس سے جو آپ جو ہے نا اکانومی کو IMF سے پاک کر سکتے ہیں، ورلڈ بینک سے آپ جو ہے نا ان کی شر سے محفوظ کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کو دیوالیہ ہونے سے، اپنے ملک کو جو ہے نا مقروض ہونے سے، گروی رکھنے سے جو ہے نا آپ بچا سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اور برکت اس کی شاید اس میں ہے کہ بھئی جس میں آپ شریعت کے مطابق ایک طریقے سے جو ہے نا اس کو آپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا فقہی ڈھانچہ ہم نے جیسا کہا کہ بھئی جو اصل عقد ہے وہی سکوک میں جو ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اگر خرید و فروخت کا عقد ہے تو سکوک خرید و فروخت کے ہوں گے، اگر وہ سلم کے عقد ہے تو سلم کے سکوک آپ جاری کریں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ عام کانٹریکٹ میں سلم میں 2 بندے ہوتے ہیں، ایک جو خریدنے والا ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا وہ دوسری طرف جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے حصے خریدتے ہیں اس ایگریمنٹ کے. اور سکوک کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس وہ کیش کے طور پہ موجود ہے. سکوک کی ایک ویلیو ہوتی ہے جس پہ آپ وہ خریدتے ہیں اس کو نا، مطلب 100 روپے کا، جیسے ہم مثال دے رہے ہیں کہ 100 روپے کا ایک سک ہے، آپ 100 روپے کا آپ نے خریدا. پھر جب وہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہوتا ہے، سلم کے علاوہ جب وہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہوتا ہے تو اس پروجیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جا کے مارکیٹ میں آگے بیچ سکتے ہیں. جناب میں نے 100 روپے کا پروجیکٹ خریدا، 100 روپے کا میں نے یہ خریدا تھا سک، وہ حصہ ہے اس پروجیکٹ میں، ٹھیک ہے. اب میں اس حصے کو اپنے حصے کو آگے بیچنا چاہ رہا ہوں، اس 100 روپے کو. تو کئی دفعہ ہو سکتا ہے وہ 100 روپے 120 روپے میں بکے، زیادہ تر وہ مہنگے پہ بکتا ہے تقریباً. اور خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ 99 روپے میں، 90 میں، 95 میں جا کے وہ بکے. تو یہ 2 اس کے جو ہے نا وہ طریقے اس کے خرید و فروخت کے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کے پاس ایسے ہی ہے جیسے آپ نے جیب میں پیسے رکھے ہوئے، جب آپ چاہیں، آپ کو ضرورت پڑی تو آپ جا کے مارکیٹ میں اس کو بیچ دیں، یا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، زیادہ تر نفع ہی ہوتا ہے. تو آپ نفع لے کے آپ اپنے پیسے کو اس کے بجائے کہ منجمد رکھیں، آپ کسی تعمیراتی کام میں، حکومت کے سکوک میں، کسی اور پروجیکٹ میں، کسی انویسٹمنٹ میں آپ اس کو انوالو کر کے اس میں سے آپ جو ہے اپنا منافع بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اس پروجیکٹ میں بھی آپ ایک حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ ایک فائدہ ہے کہ بھئی جناب آپ اس کو
خرید و فروخت اس کی ایسے آپ کر سکتے ہیں، اور آگے آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اور اس میں سے منافع آپ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں، علاوہ اس کے منافع کے جو کہ آپ کو ماہانہ یا سالانہ آپ کو ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ تھی جناب صکوک کے بارے میں چنیدہ باتیں، اور امید ہے کہ آپ کو میری ٹوٹی پھوٹی زبان میں، ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوں۔ اگر اس کے باوجود کچھ نہ سمجھ آئی ہوں تو میں امید رکھتا ہوں کہ بھئی آپ ضرور سوال کریں گے، یا کوئی چیز اگر آپ کی کوئی مبہم رہ گئی ہو تو اس کے بارے میں کوئی استفسار آپ مطلوب کریں گے، یا کوئی چیز کے بارے میں آپ زیادہ وضاحت آپ کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس پہ کوئی تعلیقات وغیرہ کریں گے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ بھئی میں ان کا کوئی جواب دوں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔